Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bizikrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi tughfaruz dzunub. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidina ahlul wujud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para hujjat, para tokoh masyarakat, para ulama, para asatidz, para kiai yang hadir di tengah-tengah kita. Di antaranya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas, dan tadi saja yang baru meninggalkan kita Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, dan para kiai yang banyak hadir di depan kita semua. Di antaranya ada Kiai Haji Zainul Salihin, Kiai Haji Muzaini Wahab, dan para kiai lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya kepada beliau. Kita doakan agar guru-guru kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, agar bisa membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Mushalah Nurul Yakin Al-Walid Kiai Haji Salim Na'i, mata'anallah bituli hayati syarifah, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimagumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghadiri ialah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan keadaan yang seperti ini, protokol tetap dijaga, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker itu harus tetap kita jaga, karena itu merupakan ialah ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan kita hadir Maulid ini, kita yakin segala bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Syekh Jalaluddin As-Sayuti mengatakan barang siapa orang yang membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bala. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat wabah, segala bala yang ada ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dibacakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwah Saadatina Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami'il awliya wa syuhada salihin wa limat rasyidin, thumma ila khususan Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai wa usulihim maghfurah min Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina barakatihim wa asrarihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighhu al-wasilah.
ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام
أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك رفقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا برسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل
سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل أنت الذي أشرقت في أفق العلا الله الله فمحوت بالأنوار كل ضلال الله الله أنت الذي أشرقت في أفق العلا الله الله فمحوت بالأنوار كل ضلال الله بك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال وبك استنار الكون يا علم الهدى بالنور والإنعام والإفضال قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البعث الوارث المنع السالم عالم الكين والبين والزين والذاهب يسبح اللافل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذايب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بدء حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترايب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنله المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقب والقوم بين نادم وتائب وخايف لنفسه وعاتب وأبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب صلى الله عليه فيعودون وقد فازوا
في المطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم عليه السلام. قال آدم به ونيله على المراتب. قيل هو نوح عليه السلام. قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. الله عليه. قيل وإبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى عليه السلام. قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب. قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاج. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائم. قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. أنا حديث سرى باسم الحبايب فهز سكره أعطى الركايب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. ولم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحايب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. ومالت للحمى طربا وحالت إلى تلك المعالم والملاعب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجايب. فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من
من ركب النجاة فهم طربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب أما هذا الحقيق بدا وهذه جباب الحي لاحت والمضارب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب حدا حديث صورة باسم الحبائب فهز سكر طرف الركائب تلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلى الغياهب وقد صح الرضا ودنت تلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب أتى حديث باسم الحبائب فهز سكر طرف الركائب نبي الله غير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب ولو أن سعينا كل حين على الأحداق لا فوق النجايب ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب فأم الآل والأصحاب قران جميعهم وعترته الأطايب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب يا غير هادي للأنام تسامى يا غير هادي
عطفا على من ذاب فيك غرام غراما يا غير هاده للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما يا سيد الكونين يا علم الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى يا من أتى يا من أتى للمرسلين ختام ختاما يا خير هادي للأنام تسامى يا خير هادي للأنام تسامى عطفا على عطفا على من ذاب فيك غراما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرايس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب الله عليه حتى نظر إلى جمله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل عليه السلام يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المسون والسر المكنون الذي وجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء انقله في هذه الليلة إلى بدن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله
إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا أهل المثاني بهزار اليمن واستضيئوا بجمال فكفي الحسن تبران. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لربي كل حمد جل أن يعصره العاد إذ هبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا
المقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين سبيلي مرحبا مرحبا كيفه نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري خير ما قعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جار الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرب الرسل محمد وصل عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته آمين. ويرجو من الله رحمته ورافته. آمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم آمين. وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم آمين. اجعلنا من خيار أمته آمين. واسترنا بذيل حرمته آمين. واحشرنا غدا في زمرته واستعمل آمين. ألسنتنا في مدحه ونصرته آمين. وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. آمين. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه آمين. أول من يدخلها آمين. وأنزلنا معه في قصورها فإنه آمين. أول من ينزلها آمين. وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. آمين. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة آمين. ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد راسنا. آمين. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه آمين. وسترت برداء المغفرة عيوبه. آمين. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية آمين. إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها آمين. فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلها. آمين. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور آمين. ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. آمين. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين آمين. ولنعمائك شاكرين آمين. وليوم لقائك من الذاكرين. آمين. وأحينا بطاعتك مشغولين. آمين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم
لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembacaan Maulid Tiba yang dibacakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas. Semoga dengan pembacaan Maulid ini kita nanti dikumpulkan oleh datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan ahlan wa sahlan bi qudubikum pada Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Langsung saja marilah kita dengarkan untayan mutiara yang disampaikan oleh guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Para kiai, para habaib, para asatidz, bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, terutama sekali panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad yang setiap tahun diselenggarakan oleh panitia penyelenggara, yaitu Al-Ustadz Al-Kiai Al-Haj Salim bin Haji Naif beserta sanak keluarganya. Alhamdulillah, kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan undangan. Kedengarannya undangannya dari Ustadz Salim, tetapi hakikatnya undangan tadi dari Sayyidul Wujud afdali kulli mawjud Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hampir jarang orang mau memperingati Maulid, bikin Maulid secara besar-besaran. Siapa yang saudara undang?
Rasulullah. Memang kita undang siapa? Kita undang Sayyidul Wujud, Hamdani kulli mawjud, Sayyidina wa Maulana Muhammad, yang laulah lama khalaqtul aflaq, yang kalau tidak karena Muhammad, kalau karena aku tidak ciptakan Muhammad, lama khalaqtul aflaq, tidak jadi aku ciptakan ini makhluk seluruhnya. Jadi karena itu kita muliakan Hadratul Mustafa salawatullah wa salamuhu alaihi. Kita takut sama siapa? Kita takut satu demi satu mereka akan pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan ke jalan yang diridai seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain dari itu, saya ingin mengaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang tidak terpengaruh oleh suara kanan dan kiri. Biasa saja berdiri tegak. La takhaf fihi laumat la'im. Kita akan berdiri tegak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan kita umat Islam, kuatkan iman dan Islam kita ila yaumi yub'atsun, ila yaumi yub'atsun, ila yaumi yub'atsun. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan nasihat dari guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Semoga dengan nasihat beliau kita semakin yakin, kita semakin kokoh keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin kuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan jalan kepada guru kita Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Kita doakan semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan yang sempurna agar dapat menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan untuk yang pertama sambutan dari Ketua RW 04 pada Bapak Yusuf. Kami persilakan, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di mana pada malam hari ini dengan para guru-guru kita yang ada di sini,
kebetulan saya sebagai Ketua RW 04 merangkap Ketua Gugus Covid di Kelurahan Tebet Barat. Alhamdulillah para jamaah telah mentaati yang ada atau yang hadir di sini dengan 3M-nya atau M3 mungkin ditambah satu lagi ada. Jadi pertama memakai masker, kedua mencuci tangan, ketiga menjaga jarak. Jadi guru-guru kita juga alhamdulillah taat dan patuh. Jadi saya juga tidak khawatir di sini, takut ada yang nyusup pun saya bertanggung jawab. Alhamdulillah, alhamdulillah semuanya taat dan patuh apa yang disampaikan dari pemerintah DKI ini. Mungkin itu aja Bapak-bapak sekalian, guru-guru kita, karena saya sebagai Ketua RW cuman menyampaikan amanat supaya kita semua yang ada hadir di sini sehat semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan yang kedua, atas nama Ketua Yayasan Musholah Nurul Yakin yang insyaallah akan disampaikan oleh akhina Ustadz Ahmad Rifki, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Mana panitia? Ini nih, ditanya nih, gede badannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa sadlit lisani bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasad wa ruh. Segenap para hadirin, wabil khusus para habaib kita, para guru-guru kita hadir diantaranya yang sudah meninggalkan tempat, yaitu Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Asgaf. Teriring doa, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadir pula di antaranya Al-Habib Ali, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, Al-Habib Abdullah bin Husin Al-Attas, dan masih banyak guru-guru, Kiai Haji Zaini Solihin, Kiai Haji Didi Wahyudi, Kiai Haji Muzeni Wahab, dan para habaib, para guru yang mohon maaf Al-Faqir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim Al-Faqir. Alhamdulillah pada malam hari ini Al-Faqir mewakili daripada orang tua, yaitu ayahanda Kiai Haji Salim Na'i, untuk memberikan sambutan dan rasa terima kasih kepada seluruh jamaah, wabil khusus para guru, para habaib, para kiai yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan langkah kita dihitung semua pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami atas nama panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jamaah yang banyak membantu dari mulainya terselenggara acara ini, dari mulai tadi maghrib sampai nanti mungkin, dan banyak daripada jemaah yang banyak membantu baik berupa moral atau material, semuanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan
tidak lupa kami juga selaku panitia mengingatkan, karena situasinya malah lagi begini nih kan gitu kan, jaga jarak gitu kan, pakai maskernya. Juga nanti yang biasanya kelar acara kalau bahasa kitanya atur sap, nah kita nggak atur sap, atur gerak pulang, gitu. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Kekurangan begitu banyak dari kami hanya bisa mengundang, tapi kami tidak bisa menjamu para hadirin, terkhusus para habaib dan para kiai. Akhirnya kami mohon doa untuk kami sekeluarga, terkhusus orang tua kami, Ayahanda Kiai Haji Salim Naik, semoga diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami bisa merawat ini musholah, merawat ini yayasan, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Al-Faqir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan mau'izah hasanah yang pertama, yang insyaallah akan disampaikan oleh Fadilatul Ustaz Kiai Haji Muzaini Wahab. Diminta 10 menit. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Orang Kebon Baru tinggalnya jauh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ro'ani wa amana bi, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Para habaib, guru tadi alhamdulillah, al-murabbi ruhi habibuna al-habib Ali bin Abdurrahman As-Sagab, mata anallah bituli hayati. Guru kita al-habib Abdullah bin Ali bin Saleh Al-Attas yang telah membacakan rawi. Guru saya Kiai Haji Salim Naik. Sehingga alhamdulillah ada Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, mata anallah bituli hayati. Amin. Para habaib yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya, tapi ada alhamdulillah para alim ulama. Kita ini orang yang beruntung semuanya ini kita. Orang yang tidak melihat Nabi, tetapi kita beriman kepada Nabi, kita percaya. Nabi bersabda, tuba liman ro'ani wa aman Nabi, summa tuba liman lam yaroni wa aman Nabi. Beruntunglah orang yang melihat Nabi, kemudian orang itu beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi juga mengatakan summa tuba liman lam yaroni wa aman Nabi. Beruntunglah orang yang tidak melihat aku, kata Nabi, orang itu, tapi orang itu beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, juga dalam suatu pertemuan seperti kita sekarang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nabi bersabda, setiap umatku, kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku akan masuk surga kecuali ada orang yang tidak mau masuk surga. Umat Nabi Muhammad seperti kita yang hadir ini, orang yang nanti akan masuk surga, insyaallah, amin. Semuanya umat Rasulullah akan masuk surga. Tetapi Nabi katakan, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Surga
yang begitu nikmat yang nanti akan diberikan oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih ada orang yang tidak mau masuk ke dalam surga itu. Waktu Nabi mengatakan setiap umatku akan masuk surga, kemudian ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, wahai Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang taat kepada aku, orang yang melaksanakan sunnahku, hadir di dalam peringatan hari besar umat, hari besar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hadir, dia orang yang taat kepadaku, dialah yang mau masuk surga. Tetapi orang yang berbuat maksiat, tidak mau, tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang tidak mau masuk surga. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sedang diuji. Ini zaman Dajjal, ya, dari 2014 sampai 2024 insya Allah habis itu, ya. Nanti Allah 2024 insya Allah datang kemenangan periode Imam Mahdi insya Allah, ya. Sekarang kita lagi diuji. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wal anfusi was samarat, juga kita diuji. Walanda beluhannakum bisyai'in, sungguh kami uji kamu bisyai'in dengan sesuatu, minal khawfi, dari rasa takut Covid, minal khawfi wal ju'i, diuji kita dari lapar, wa naqsim minal amwali, diuji kita juga kekurangan harta, wasamarat, diuji juga dengan buah-buahan. Tapi Allah berfirman, wabasyiris sabirin, kasih tahu buat orang, kasih berita yang gembira bahwa orang yang sabar insya Allah Allah berikan surga. Kaum muslimin, kita sekarang sedang diacak-acak. Saya ingat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, yusaku antada al umamu kama tada al akalatu ila qasatiha. Nanti pada suatu saat umat Islam akan diperebutkan, akan dirusak oleh orang lain, sebagaimana sepiring nasi diperebutkan oleh orang banyak, nasinya habis, piringnya berantakan. Umat Islam disepertikan seperti itu. Pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Tidak, kamu banyak sekali, tetapi gusaun kagusa isail, kamu seperti buih, enggak ada apa-apanya. Kembung besar, tetapi tidak ada manfaatnya. Disepertikan seperti itu. Ada musuh kita berani, kita penakut. Kenapa kita penakut? Karena ada wahnun. Ditanya Nabi, wamal wahnu, apa yang dimaksud wahan tadi? Bukan Wuhan, kalau Wuhan penyakit yang datang dari Cina. Ada wahnun, penyakit hubud dunya, wakarihatul maut, cinta dunia, takut mati, materialistis, takut resiko. Ini yang menyebabkan kita hancur. Kita harus cinta, kita harus bangkit. Kemarin kita punya apa? Spanduk, kita punya saudara, diturunin. Insya Allah turun 10, nanti akan timbul 1000 spanduk insya Allah. Amin amin. Kita doakan guru kita Al Habib Rizik, imam besar kita Habib Rizik Syihab, kita doakan biar dia jadi orang sabar ya. Dia lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kita berjuang, bikin program aja kita, sampai seumur hidup kita namakan program hidup. Kita namakan program hidup, ada 7 program hidup, bikin itu. Pertama, tujuan hidup. Tujuan hidup semata-mata kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Ya, cari tujuan hidup, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita suka sholat, kita baca dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku juga lillahi ta'ala, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan hidup. Yang kedua namanya kewajiban hidup. Ini ajalah cepat-cepat. Kewajiban hidup yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita dijadikan karena untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna, kata Allah, illa
liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya rajin beribadah. Kita takut saja sama Allah, yang lainnya akan takut kepada kita insyaallah. Kemudian setelah kewajiban hidup yaitu pedoman hidup. Mesti ada itu. Pedoman hidup kita apa? Pedoman hidup kita adalah Al-Qur'an dan hadis, ijma, qiyas. Itu pedoman kita itu. Para alim ulama itu jadikan juga apa pedoman karena dia petunjuk yang mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya pedoman hidup, yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah tambah ijma, kemudian qiyas, ya. Itu pegangan kita itu. Kemudian contoh hidup, ya. Contoh hidup adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam hadis firman Allah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak itu. Jadi sekarang ada revolusi akhlak yang disampaikan, yang lagi dikembangkan oleh guru kita Habib Rizik Syihab, ya. Revolusi akhlak, ya. Kemudian setelah ada petunjuk, ada contoh dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ada teman hidup. Siapa teman hidup kita? Teman hidup kita para alim ulama. Teman hidup kita para orang mukmin. Tuh, teman hidup. Kemudian saya singkat, saya nggak perpanjang lagi. Kemudian ada lawan hidup. Siapa lawan hidup kita? Lawan hidup kita adalah syaiton. Tuh, ya. Syaiton itu lawan hidup kita, yang suka membisikkan, ya, menjauhkan kita dari agama, itu syaitan. Makanya musuh kita orang kafir pertama itu. Ateis itu musuh FPI, musuh umat Islam, ateis. Kemudian orang-orang munafik. Banyak sekarang, ya. Orang munafik banyak digambarkan di dalam Al-Qur'an. Ayatul munafik itu ada apa istilah dalam surah Al-Baqarah tentang orang munafik, yang di situ katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sebagian daripada manusia ada yang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, tetapi itu cuma di mulut. Wa ma hum bimumin. Allah berfirman, mereka tidak beriman. Ada itu suka di TV, seperti orang-orang yang suka ngibulin itu. Iya kan? Itu dia pelajarin Islam untuk menghancurkan Islam. Islam itu bisa hancur karena menggunakan orang Islam juga. Ada orang Islam yang seperti itu. Kalau kita mau menebang kayu, harus pakai kayu. Begitu juga untuk menghancurkan Islam, mereka menggunakan orang Islam. Itu yang suka di TV, yang saya katakan tadi seperti ngibulin. Apa itu fitrah-fitrah juga itu. Itu penghancur Islam. Orang-orang yang lain di mulut, lain di hati. Itu yang namanya munafik. Itu juga penghancur Islam. Siapa lagi? Bandar-bandar narkoba. Itu juga musuh Islam. Yang lagi istilahnya Habib dan kawan-kawannya berjuang untuk menghancurkan orang-orang yang suka berbuat maksiat. Siapa lagi? Musuh umat Islam. Musuh umat Islam adalah para pelacur. Para pelacur perempuan yang suka jual agamanya, yang suka jual pantatnya itu. Itu musuh kita itu. Kemudian LGBT itu juga musuh kita. Dan ada lagi musuh kita adalah perempuan-perempuan tengik yang suka jual badannya itu dengan harga murah. Itu banyak betul, ya, yang merugikan umat Islam. Ini secara bombastis karena diminta oleh guru saya Kiai Haji Salim Nai. Kiai Haji Salim Nai kawan saya, guru saya juga. Saya suka belajar juga dengan beliau. Saya kepengen sekarang banyak juga para alim ulama kita yang telah dipanggil oleh Allah. Kita doakan nih guru kita Kiai Haji Salim Nai dipanjangkan umurnya oleh Allah biar bisa maulid setiap tahun, panjang umur. Ada guru kita nih Ustaz Zainun nih dari Klender ya hadir. Ada saya punya ponakan nih Kiai Haji Abdurrahman Abdul Latif ini. Kawan yang juga didik saya nih, main jalan kemana aja nih.
tapi ke tempat kebaikan Kiai Haji Zaini Solihin. Dia kawan saya dan guru saya juga. Banyak para alim ulama, kawan-kawan saya yang hadir. Semoga kamu semua para alim ulama dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Untuk tausiah selanjutnya kita mintakan kepada Fadilatul Ustaz Kiai Haji Dedi Wahyudi. Pada beliau kami persilakan 10 menit. Fa alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para alimil ulama, para habaib, para kiai, terwabil khusus guru dan murabbi kita bersama Al-Mukarram Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggab. Mudah-mudahan beliau Allah berikan kesehatan yang sempurna. Murabbi guru kita bersama Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Salim Naih beserta seluruh keluarga besarnya, wabil khusus putra putri beliau Al-Mukarram Dinda Ustadz Egi, Dinda Ustadz Hanif. Bersama kita juga hadir zuriyah Rasulullah Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Ali, Al-Mukarram Al-Habib Abdullah bin Hussein, guru kita Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Zainus Solihin, Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Muzani Wahab, dan para guru-guru yang lainnya. Mohon maaf tidak menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Doa selalu menyertai kepada para ulama dan guru-guru kita. Mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah Maulidir Rasul, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, insyaallah kita selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seberapa pentingkah peringatan Maulidir Rasul itu? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ataukah mereka tidak mengenal baginda Rasulullah yang menyebabkan mereka menjadi ingkar? Jadi pasal pertama, orang itu berbuat maksiat dan ingkar atau munkar karena mereka tidak mengenal siapa itu baginda Rasulullah. Maka menjadi wajib hukum daripada maulid, sebagaimana dikatakan oleh ulama besar kita As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, adalah wajib melaksanakan peringatan Maulidir Rasul supaya umat Islam lebih kenal lagi kepada baginda Rasulullah.
yang lain, hikmah dari maulid itu adalah supaya kita bisa benar-benar bersyukur akan nikmat Allah yang amat besar. Wa qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un. Katakanlah olehmu wahai Rasulullah kepada umatmu, dengan nikmat rahmat karunia Allah yang amat besar. Pertanyaannya, dari sekian banyak nikmat Allah, mana nikmat yang terbesar itu? Jawabannya di surat Ali Imran 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh telah Allah memberikan nikmat karunia yang amat besar kepada orang-orang yang beriman. Apa nikmat yang terbesar itu? Idz ba'asa fihim rasulan. Sesungguhnya Allah telah mengutus baginda Rasulullah. Dengan sebab baginda Rasulullah kita beragama Islam, kita menjadi orang yang beriman. Dengan sebab baginda Rasulullah kita mengenal akhlak-akhlak yang mulia. Pun karena sebab baginda Rasulullah kita mencintai ahlul bait, zurriyah keluarga Rasulullah. Bagaimana sesungguhnya adab dan akhlak kita kepada baginda Rasulullah? Surat 51 surat Az-Zariyat, salah satunya, janganlah pernah memanggil nama Rasulullah dengan sebutan nama biasa saja. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'da. Sebut nama Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri tidak pernah memanggil dengan nama Muhammad. Selalu Allah pemanggil Rasulullah. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, Taha, Yasin, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Itu semua nama-nama Rasulullah. Dan juga jangan pernah berani menghina Rasulullah. Surat 9 surat At-Taubah. Bagaimana jika ada orang yang berani menghina, mencaci Rasulullah? Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menghina, mencaci Allah dan Rasulullah, la'anallahu fid dunya wal akhirah wa a'addallahu lahum adzaban muhina. Allah akan melaknat orang itu di dunia dan akhirat, dan Allah akan menyiapkan untuk orang itu siksaan yang amat menghinakan. Jadi bukan sekarang saja orang berani menghina Rasulullah. Zaman dulu pernah ada Walid bin Mughirah. Beliau terang-terangan menghina Rasulullah. Kalau Rasulullah dihina, yang marah itu Allah. Dalam surat Al-Qalam, ketika Walid Mughirah menghina Rasulullah, Allah balas hinaannya dengan 8 balasan. Dengan 8 balasan kutukan Allah. Wala tuti kulla halafin mahinin. Jangan kamu ikuti orang yang banyak bersumpah, orang yang tukang menghina siapapun mereka. Hammazin masain binamin. Dan juga jangan kamu ikuti orang yang suka mencela, memperolok-olok, bahasa sekarangnya membuli. Baik itu media elektronik maupun media yang lain atau secara langsung, masuk ayat itu. Wabinamimin, orang tukang fitnah. Apalagi yang difitnah zuriyah Rasulullah.
berhadapan langsung dengan Allah. Manna'in lil khairi, orang yang tukang menghalang-halangi kebaikan. Jika umat Islam mau berbuat baik, dihalang-halangi, alasan ini, alasan itu. Mu'tadin asimin, melampaui batas dan berbuat dosa. Terakhir apa? Utuwin mimba di dzalika zanim. Tanya guru kita, zanim itu adalah nama orang yang dilahirkan di luar nikah. Begitu ayat ini dibaca, Walid bin Mughirah ketakutan luar biasa. 7 cacian Allah dia terima karena memang modelnya begitu. Tapi untuk katanya dilahirkan menjadi dari hasil kumpul kebo, dia tidak terima karena dia tidak tahu bab itu. Jadi gampangnya begini, orang yang menghina Rasulullah, Allah akan bongkar kehinaannya sampai ke akar-akarnya. Makanya dia pulang, dia temuin emaknya, dia tanya, kalau bahasa Betawinya, "Mak, saya mau nanya, saya anak siapa ini?" Kata emaknya, "Lah anak gua lo." "Tidak, aku mendengar Rasulullah membacakan ayat ini. Saya dari hasil kumpul kebo." Kaget emaknya. Ngaku tuh akhirnya emaknya, "Iya Tong, dulu bapak lu kerjanya jauh, pulang lama sebulan 2 bulan. Lempengan itu emak gak kuat jaga iman, akhirnya nyampur sama penggembala kambing. Berarti bapak lu penggembala kambing. Allah hinakan sehina-hinanya. La'anallah, Allah hinakan dia dunia dan akhirat." Terakhir, kalau ingin berkah hidup di dunia dan akhirat, kalau ingin selamat dunia dan akhirat, surat An-Nisa ayat 164, jangan pernah tinggalkan hidup bersama zuriyah Rasulullah. Siapa orang yang dekat dengan zuriyah Rasulullah, demi Allah selamat dunia dan akhirat. Maka tanamkan kecintaan kepada zuriyah Rasulullah. Bukan kata saya, Asy-Syura ayat 23, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakanlah olehmu wahai Rasulullah kepada umatmu, termasuk orang Tebet, aku tidak minta upah dan bayaran dari dakwah yang aku sampaikan sampai Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang aku minta dari mereka, mawaddata fil qurba. Seluruh ulama-ulama tafsir sepakat, makna itu adalah cintai, sayangi, hormati semua keluarga ahlul baitku. Salah satu kemuliaan dan keberkahan hidup kita punya guru Al-Walid Kiai Haji Salim Naih, karena begitu cintanya, mahabbahnya beliau kepada para guru-guru, para ulama dan habaibnya, sampai Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf setiap maulid, bagaimanapun kondisi beliau selalu hadir di tempat ini. Mudah-mudahan guru kita Allah pelihara kesehatannya, Allah berkahi putra-putrinya, dan Allah berkahi perjuangan hidupnya, dan ilmunya buat kita bermanfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Sebelum acara kita tutup dengan doa, marilah kita dengarkan qasidah yang disampaikan oleh Fadilatul Habib Al-Habib Muhammad Mihdar Al-Habsyi dari Hautah. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul. Allahu Allahu ya Allah lana bil ala fina bab maulana tarahna alhamul. Allahu راجين منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لا
خير معطي هب لنا كل سول الله الله يا الله لنا بالقبول واختم لنا منك بالحسن نهر القفول الله الله يا الله لنا بالقبول واختم لنا القرب منك واللقى والوصول الله يا الله لنا بالقبول وهب لنا القرب منك واللقى والوصول الله الله يا الله لنا بالقبول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول الله الله يا الله لنا بالقبول واقبل دعانا فإنا تحت بابك نزول الله الله يا الله لنا بالقبول ضيفان بابك ولا سنعنا يا الله نحول الله الله يا الله لنا بالقبول وظننا فيك وافر والامل فيك طول الله الله يا الله لنا بالقبول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول الله الله يا الله لنا بالقبول نسلك على الصدق في سبل الرجال الفحول الله الله يا الله لنا بالقبول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول الله الله يا الله لنا بالقبول يا الله طالبناك يا من الاسم ملكه يزول الله 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 لنا بالقبول ثم الصلاة على المختار طه الرسول الله الله يا الله لنا بالقبول والآل والصاحب ما داعي راجع بالقبول الله الله يا الله لنا بالقبول بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام أشرق البدر علينا أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام واختفى بدر التمام
بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام مثل حسنه ما رأينا مثل حسنه ما رأينا في العراقين وشام في العراقين وشام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام غايته حسن الختام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام واعطنا ما قد سألنا واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام من عطاياك الجسام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام واكرم الأرواح منا واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام بلقاء خير الأنام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام وابلغ المختار عنا وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام من صلاة وسلام بين كتفيه علامة بين كتفيه علامة خاتم الرسل الكرام خاتم الرسل الكرام Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sampailah kita ke penghujung acara yang insya Allah acara ini ditutup dengan doa oleh Al-Walid Kiai Haji Salim Na'i fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Hadirin jemaah yang berbahagia, kita baca Fatihah sekali lagi untuk Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf. Mudah-mudahan beliau selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga putra-putra beliau ya yang sudah mulai dakwah, juga cucu beliau kita doakan, juga Al-Habib Muhammad Rizik Syihab supaya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Habib Ali tadi ayahnya ya, putranya Habib Abdullah, ini Habib Ali, sengaja saya enggak undang ya putranya, tapi semua bingkisan dikirim ke sana. Kira-kira kalau saya undang nanti dia nggak datang nggak enak, gitu hadirin. Sakit, datang juga memaksakan diri. Saya kesian, ya hadirin. Tapi ke beliau kalau saya bilangin mau datang, karena saya tiap bulan ke sana, ya silaturahmi ke rumah beliau setiap bulan. Alhamdulillah ini malam dikirim lagi Zuriyah Rasulullah Habib Muhammad Mehdar Al-Habsyi. Ini hadirin dari Hadramaut nih, Hadramaut, Hautoh, insyaallah hadirin. Ini teman saya di Ba'alwi. Saya kalau di Ba'alwi dengan beliau kita berceramah nih hadirin, saya yang ceramah, beliau baca kasidah. Jadi dikirim tuh sama Habib Hasan tiga orangnya Habib Faiz masuk. Alhamdulillah, namun di Ba'alwi Singapura ke sana dengan Habib Muhammad Mehdar dengan kasidahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan mari kita bertambah barokah semuanya. Terima kasih Pak RW yang masya Allah besar perhatiannya ya, sehingga begini ya jamaah. Pokoknya deh, udah kita seadanya dah hadirin, mau nggak mau begini adanya ya, dibungkusin Bib, dibungkusin ya deh ya, makanan anak-anak kita sesuap nggak apa-apa, namanya makanan berkah, bukannya kenyang, bukan berkah hadirin ya, berkah. Mudah-mudahan ya kita baca Fatihah. Ini para habaib hadir semuanya nih, masya Allah ya,
Nah, mudah-mudahan jadi tambah berkah lagi semuanya ya, guru-guru kita semua. Bijahin Nabi wal Aslab wal hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala zalika nahya wa alaihi namut wa alaihi nab'atsu insyaallah. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil islam wa sabitna bil tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna bil i'tiqad fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil islam wa sabitna bil tauhid wa sabitna bil ma'rifah wa sabitna bil i'tiqad fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farid an ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, telah berakhir acara kita dengan ditutupnya dengan doa, maka telah berakhirlah acara kita. Semoga kita semua bisa berkumpul lagi di tempat yang insya Allah mulia ini tahun depan dengan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebagai MC mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Amin. Apabila banyak kesalahan di sana sini dalam tutur kata, dimohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.